ہم ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کو گرانے کے لیے، عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس سب کے اندر بس ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ اتنی سادہ نہیں ہے۔ وہ رکاوٹ ہے اس ملک کی 25 کروڑ عوام، جو اس وقت عمران خان کے علاوہ کچھ اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب خیبر پختونخوا نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب الیکشن مہم کے حوالے سے پنجاب جو ہے وہ طبلِ جنگ بجا چکا ہے۔ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں، اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ فیصل آباد میں کیا ہوا ہے، وہاں سے ڈیولپمنٹ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اوورآل پنجاب کے حوالے سے اب آگے کا لایا عمل کیا ہے، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ انسائیڈ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جبکہ نواز شریف نامنظور، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہے نا، لیکن گیم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہونی ہے۔ اور اب یوں لگ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید کچھ عرصہ لگے گا، لیکن اب بڑی خبریں دینے والے جو ہیں ان کی خبر نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پورا کا پورا سسٹم ہلا دیا ہے، اور بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے نام پر بھی کانٹا لگ گیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مریم نواز کی جو ویڈیوز ہیں، کیونکہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز پر بہت فخر کرتی ہیں، آڈیو ویڈیو کوئین بھی انہیں کچھ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس لوگوں کی آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، تو جب کوئی بندہ خود کہے تو پھر آبویسلی وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو مریم نواز کی جو آڈیوز ہیں ان کا جو پول ہے وہ بھی مکمل طور پر کھل گیا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ اب بہت زیادہ ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اس سب میں نواز شریف صاحب کے لیے جو خبر ہے کہ ان کے نام پہ کانٹا لگ گیا ہے، اس خبر کو میں آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا جوڑ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی آج کی ڈیولپمنٹ سے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے نواز شریف صاحب کو ہمیشہ انے واہ ریلیف ہی ریلیف ملتا تھا، لیکن آج ایسا معاملہ نہیں تھا، آج صورتحال یکسر مختلف تھی۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے وہ بھی ایک دھچکا ہے۔ یہ ساری کی ساری خبریں، کافی زیادہ اپڈیٹس ہیں، آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں۔ آپ کے لائکس، کامنٹس اور شیئرز ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے دیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتے ہیں۔ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے یہ واضح کر دیا ہے، جو خبر ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی، کہ کوئی مائنس نہیں ہو رہا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا، بلکہ پالیسی کا جو تسلسل ہے وہ اسی طریقے سے برقرار ہے۔ اب بیرسٹر گوہر نے کہا کہ امیدواروں کے حوالے سے کمیٹیاں پہلے سے بنی ہوئی ہیں، جسے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہیں گے، صرف اسے ٹکٹ ملے گا۔ بڑا مشکل لمحہ ہے جس سے پارٹی گزر رہی ہے، 180 مقدمات بنے ہیں، اس حوالے سے تیاری کی ہے کہ آئندہ ہفتے تک سب واضح ہو جائے۔ عدلیہ بھی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، امید ہے کہ عدلیہ ہمیں بھی ریلیف دے گی، اور میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ سابق وزیر اعظم نے مثال قائم کی کہ ورکر کو پارٹی سونپ دی، یہاں کوئی بھتیجے اور داماد کو پارٹی نہیں دیتا۔ عدلیہ پر اعتماد ہے، آخری مرحلے پر کوئی کوشش کی گئی تو عدلیہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی، اور بلہ ہمارا ہی ہوگا۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا، لیکن اب چلیں، امیدیں بہت مرتبہ آپ کو دکھ بھی دیتی ہیں، درد بھی دیتی ہیں، لیکن چلیں ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ وہیں دوسری جانب فیصل آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے۔ یعنی ایک چیز اس بات سے کلیئر ہو گئی ہے کہ انتظامیہ نے تو اجازت نہیں دینی۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا ہوا تھا، وہاں پہ ان کے ڈی جی لا پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے، اور سوال ہوا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے لیے ہی آپ کے لیے یہ مشکلات ہیں، اور اب وہ ظاہری بات ہے کہ بیوروکریسی کے پاس بھی آپشنز کم ہو گئے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ پشاور میں ہرڈلز نہیں ڈالے گئے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن تھا، اور ایک کنونشن اندر ہو رہا تھا جہاں پہ شیر افضل مروت تھے، اور اتنی عوام تھی کہ ایک کنونشن اس ہال سے باہر ہو رہا تھا۔ اب